اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آشنائی با علوم قرآن، درس نمبر 14۔ ہمارا آج کا درس بہت اہم ہے اور اکثر طلاب اور طالبات کے درمیان بھی اس ٹاپک پر گفتگو ہوتی ہے، مسائل چھڑتے ہیں اور عوام الناس کی طرف سے اکثر اس مسئلے کو لے کر سوالات کیے جاتے ہیں۔ ہمارا درس آج جس عنوان کے تحت ہوگا وہ ہے جمع آوری قرآن، اور اسپیشلی قرآن مجید امیر المومنین کے ہاتھوں جمع کیا گیا کہ نہیں کیا گیا، اگر جمع کیا گیا تو اس کی کیا کیفیت تھی، اور پھر اس قرآن کا انجام کیا ہوا، قرآن مجید کا کس مرحلے سے گزر ہوا، اور قرآن مجید وہ کہاں گیا اور کہاں ہے۔ خوب، اب یہاں پر ہم جمع آوری قرآن کے مراحل کو پیش کر رہے ہیں اور قرآن مجید کی تدوین کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ قرآن کیسے کیسے لکھا گیا، کیسے اس کی تدوین ہوئی، یعنی اس کو مدون کیا گیا، اس کو مرتب کیا گیا۔ سب سے پہلے تو یہاں عرض کر دیں کہ جیسا کہ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ پیغمبر اکرم نے اپنی زندگی میں ہی قرآن مجید کے لکھنے پر بہت زور دیا تھا، قرآن مجید کے حفظ کرنے پر بھی اور قرآن مجید کے لکھے جانے پر بھی مسلسل تاکیدات تھیں، اور سوروں کو پیغمبر اکرم کے زمانے میں منظم کیا جا چکا تھا، یعنی ایک آیت آتی تھی اور اس کے بعد پھر نئے سورے کا آغاز ہوتا تھا۔ اس طریقے سے سور قرآن مجید کی تدوین جو ہے وہ حضور کے زمانے میں ہو گئی تھی، لیکن قرآن کتابی شکل میں آیا مرتب ہوا تھا کہ نہیں مرتب ہوا، تو کب مرتب ہوا، اس کے سلسلے میں ترتیب سور قرآنی کے سلسلے میں سور قرآنی کے سلسلے میں اور قرآن مجید کی شکل میں، یعنی ایک کتابی شکل میں آ جانے کے سلسلے میں کچھ نظریات پیش کیے گئے ہیں۔ دو مشہور نظریے ہیں جو آپ کے حوالے کیے جا رہے ہیں۔ ایک نظریہ ان محققین کا ہے کہ جو معتقد ہیں کہ قرآن مجید اسی صورت میں جیسے ہمارے سامنے ہے ایسے ہی حضور کے زمانے میں موجود تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ پہلا گروہ وہ ہے جو یہ مانتا ہے محققین کا، اچھا اس گروہ میں بھی چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں، بہت بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، بہت بڑے بڑے علماء اور بہت بڑے بڑے محققین، شیعہ علماء جن کی ہم گفتگو کر رہے ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ جیسے آج قرآن ہے جس شکل میں، اسی شکل میں قرآن مجید نبی کے زمانے میں مصحف کے طور پہ 2 جلد کے درمیان مرتب ہو چکا تھا۔ ان لوگوں کی یہ دلیل ہے، اس گروہ علماء کی یہ دلیل ہے کہ بہت بعید لگتا ہے کہ پیغمبر اکرم اتنے اہم مسئلے کو ایسے اگنور کر کے علیہ باللہ چلے جائیں اور اس کی طرف توجہ نہ دیں، اور ایسے ہی امت کے حوالے کر دیں کہ قرآن جو ہے وہ دوسرے لوگ آ کر کے مرتب کریں، جبکہ قرآن جو ہے وہ اسلام کا بیس ہے۔ تو پیغمبر اکرم قرآن مجید کو کتابی شکل دیے بغیر کیسے جا سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ کچھ اور بھی دلیلیں ہیں جس کی طرف یہاں اشارہ نہیں کیا گیا ہے، میں بھی اس کو پیش نہیں کر رہا ہوں چونکہ ہماری بنیاد اور ہماری بنا اختصار پر رکھی گئی ہے۔ یہ جو گروہ ہے محققین کا اور علماء کا، اس میں سید مرتضیٰ علم الہدا کا نام ہے۔ سب سے پہلے جو سید رضی کے بھائی ہیں جنہوں نے نہج بلاغہ کو جمع کیا، تو ان کے بڑے بھائی علم الہدا کہا جاتا تھا۔ شیعوں کے بہت بڑے فقیہ اور مرجع وقت شیخ مفید کے یہ شاگرد تھے اور شیخ طوسی کے استاد تھے، بہت بڑی شخصیت علم الہدا۔ دوسرا نام علامہ طبرسی کا ہے۔ علامہ طبرسی کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ علم قرآن کے سلسلے سے بڑا کام کیا انہوں نے، اور ان کی کتاب مجموع البیان طبرسی تفسیر کی بہت مشہور کتاب ہے، تو یہ چھوٹا موٹا نام نہیں ہے۔ المیزان اغاخوی کے پہلے سب سے زیادہ جو شہرت رکھتی تھی شیعوں کے درمیان کتاب تفسیر میں، وہ مجموع البیان ہے، اور بڑا اعتبار اس کتاب کا ہے۔ اس کے رائٹر ہیں علامہ طبرسی۔ یہ آیت اللہ خوئی قرآنی تحقیق کی وادی میں پچھلے 1200 سال کی قلم فرسائی جو ہوئی ہے، اس میں جو ٹاپ کے 2-3 نام شیعہ محققین کے آتے ہیں، ان میں سے ایک آغاخوئی کا نام ہے۔ البیان کے مصنف آغاخوئی، جنہوں نے قرآن سے ریلیٹڈ گفتگو کے متعلق جو باتیں تحریر کی ہیں، اس میں ایک تہلکہ اور ایک معرکہ برپا کیا ہے علمی دنیا میں۔ آغاخوئی اس نظریے کے قائل ہیں۔ علامہ سید جعفر مرتضیٰ
میرے خیال سے وہی علامہ سید جعفر مرتضیٰ آملی ہیں جنہوں نے بہت سی کتابیں تحریر کی ہیں اور بہت بڑے محقق ہیں اور ہمارے زمانے کے محقق ہیں، اور ہم نے بھی ان سے استفادہ کیا، ان کے بعض دروس میں شامل ہوئے ہیں۔ علامہ جعفر مرتضیٰ آملی جن کی 11 جلدوں پر مشتمل الصحیح من سیرت النبی العظم مشہور ہے، اور اس کے علاوہ بہت سی تحقیقی کتابیں وہ تحریر کرتے چلے آ رہے ہیں۔ لبنان سے ان کا تعلق ہے، قم میں ہم نے ان سے استفادہ کیا۔ تو سید علامہ سید جعفر مرتضیٰ آملی البتہ اس پہ لکھا نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہی ہیں بہرحال، تو ان کا بھی نام اس میں شامل ہے۔ یا علامہ سید مرتضیٰ عسکری، ان سے بھی ہم نے بہت استفادہ کیا، اللہ کا شکر ہے، کئی بار ان کے درس میں شامل ہوئے، ان کے تحقیقی گفتگو سے استفادہ کیا ہے۔ علامہ عسکری یہ بھی ایک بڑا نام ہے جو اس سلسلے میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ یہ گروہ محققین کا جو ہے یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے جس طریقے سے آج ہے ویسے ہی نبی کے زمانے میں موجود تھا۔ خوب نیچے حوالے دیے ہوئے ہیں حاشیے میں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ مصنفین جن کا نام لیا گیا ان کی کتابوں کا تذکرہ حوالے میں موجود ہے۔ دوسرا گروہ محققین کا وہ یہ مانتا ہے کہ نہیں، سورے جو ہیں قرآن مجید کے اس کی جو ترتیب ہوئی ہے پیغمبر اکرم کے بعد ہوئی ہے، اور قرآن بصورت مصحف جو سامنے آیا ہے، کتاب کی شکل میں جو سامنے آیا ہے، وہ پیغمبر اکرم کے بعد سامنے آیا۔ پیغمبر کے زمانے میں قرآن کتابی شکل میں نہیں تھا۔ اس کو تو مانتے ہیں جو پچھلے درس میں بتایا گیا ہے کہ سورے کی حد بندی نبی کے زمانے میں ہو گئی تھی بسم اللہ کے ساتھ، لیکن یہ سورے جو ہیں قرآن مجید میں جس ترتیب سے رکھے گئے ہیں وہ ترتیب نبی کے زمانے میں نہیں ہوئی تھی، کتابی شکل نہیں اختیار کی گئی تھی۔ ان کی دلیلیں کچھ ہیں، ان کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ پہلی دلیل تو یہ ہے، آپ ہیڈنگ اگر پڑھیے گا الف میں، تو تدریجی بدن نزول قرآن، کہ قرآن مجید کا جو نزول ہے وہ تدریجی ہے۔ قرآن کی آیت ایک ایک کر کے نازل ہوئی ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ نازل ہوئی ہے، جیسے واقعات رونما ہوتے چلے گئے ہیں، جیسے حالات رونما ہوتے چلے گئے ہیں، ان حالات کے تحت یعنی شان نزول کے اعتبار سے نزول قرآن ہوتا چلا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سلسلہ تو نبی کی زندگی کے بعد تک، نبی کی زندگی کے آخری لمحات تک باقی رہا، تو نبی کو پھر کہاں اس وقت کتابی شکل دینے کا موقع تھا جب نبی کی زندگی کے آخری لمحات تک سورے آ ہی رہے تھے، تو نبی کیسے اپنی زندگی مرتب کر سکتے ہیں، سوروں کو کتابی شکل میں کیسے دے سکتے ہیں، حوالے کر سکتے ہیں امت کے اس قرآن کو۔ دوسری بات جو سب سے اہم ہے سلسلے میں، پہلی بات کو تو کاٹا بھی جا سکتا ہے، لیکن دوسری بات متواتر روایات ہیں، روایات فراوانی وجود دارت، بہت سی روایات ہیں جو اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید پیغمبر اکرم کے بعد مرتب پایا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں سے ایک بڑا طبقہ روایات کا اس کو ہی پیش کرتا ہے جو آگے بیان کیا جائے گا کہ قرآن مجید حضرت علی کے ہاتھوں مرتب ہوا نبی کے بعد۔ ٹھیک ہے، یہ والا قرآن نہیں، اس شکل میں نہیں، یہ بھی نبی کے بعد مرتب ہوا جو ہمارے سامنے ہے، لیکن خود حضرت علی نے مرتب کیا نبی کے بعد۔ تو حضرت علی نے جو مرتب کیا اور جس کے بارے میں کثیر تعداد میں شیعوں کے یہاں روایت موجود ہے، وہ مرتب کرنے کی ضرورت کیا تھی اگر نبی مرتب کر چکے تھے تو۔ تیسری دلیل شواہد تاریخی یعنی تاریخی شواہد کچھ ہیں، کچھ گواہ ہیں کہ جو اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ قرآن مجید پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد مصحف کی شکل میں جمع آوری ہوا ہے۔ زید بن ثابت جو نبی کے صحابی تھے اور کاتبان وحی میں سے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب پیغمبر اکرم نے رحلت فرمائی تو قرآن جو ہے وہ مصحف اور کتاب کی شکل میں جمع آوری نہیں ہوا تھا، مرتب نہیں کیا گیا تھا، کتابی شکل میں اختیار نہیں کیا تھا قرآن مجید نے۔ اب ایک سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم اس کو ہم آج کے درس مکمل کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے۔ جمع آوری قرآن بدست علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا کائنات کے ہاتھوں جو قرآن جمع ہوا اس کی کیا کیفیت ہے۔ حضرت علیہ السلام آغاز نزول وحی سے ہی پیغمبر اکرم کے شانہ بشانہ سایہ بسایہ ساتھ رہے، اور وحی قرآنی وحی الہی کو لکھنے کی ذمہ داری آپ کی تھی، اور قرآن سے متعلق مختلف ابعاد، مختلف پہلو جو تھے اس کے اوپر حضرت علی علیہ السلام کا مکمل احاطہ تھا، تسلط تھا۔
قرآنی معلومات پر کمانڈ تھا پورا حضرت علی کو۔ اس کے بعد یہ کہ پیغمبر اکرم حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں فرماتے تھے کہ دیکھو علی ہمراہ قرآن، قرآن ہمراہ علی، دونوں ایک دوسرے کے متلازم ہیں۔ علی ملازم ہے قرآن، قرآن متلازم ہے علی، یہ دونوں ایک دوسرے جدا نہیں ہو سکتے ہیں، دونوں ساتھ ساتھ رہے ہیں اور رہیں گے۔ ان علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ ولا یفترقا حتی یرد علی الحوض، اور قرآن اور علی یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر ہم سے ملاقات کریں، وارد ہوں ہمارے اوپر۔ ابھی یہاں یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اس حدیث سے، اس طرح کی باتوں سے کہ حضرت علی نے قرآن کب جمع کیا۔ قرآن اور علی کی معیت صرف سمجھ میں آ رہی ہے، اور علی کا قرآن کے اوپر تسلط اور کمانڈ سمجھ میں آ رہا ہے۔ قرآن جمع ہوا ہے نبی کے بعد علی کے ہاتھوں، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر اگر آپ دیکھیے گا آگے گفتگو جو آگے بڑھائی ہے صاحب کتاب نے، صادقیان صاحب نے، وہ کہتے ہیں اس سلسلے میں کہ پیغمبر اکرم نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں حضرت علیہ السلام کو مأمور کیا تھا، یعنی ذمہ داری دی تھی کہ وہ قرآن کو جمع کریں۔ کب؟ اب یہاں سے وہ سلسلہ شروع ہوا جو ہم ڈھونڈنا چاہ رہے تھے۔ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں در واپسین روزہ ہے زندگی، یعنی زندگی کے آخری ایام میں حضرت علی کو یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ قرآن کو مکمل کریں، اور حضرت علیہ السلام قرآن کے متعلق آگاہ ترین فرد تھے، سب سے زیادہ عالم ترین فرد تھے، سب سے زیادہ علم تھا، اور آپ نے قرآن مجید کو جمع کرنے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ بہرحال جب نبی فرمائیں گے تو پھر حضرت علی تو قبول کریں گے یوں بھی، اور ایسے بھی حضرت علی کا یہ شوق پر مشتمل وظیفہ ہو سکتا ہے، ذمہ داری ہو سکتی ہے جو حضرت علی نے انجام دی۔ خوب، حضرت علی علیہ السلام نے پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد سب سے پہلے قرآن کو جمع کرنے میں اشتغال حاصل کیا، یعنی مشغول ہوئے۔ قرآن مجید کو جمع کرنے میں سب سے پہلی شخصیت جو مشغول ہوئی حضرت علی کی ذات تھی، اور آپ نے قسم کھایا کہ قرآن مجید جب تک میں جمع نہیں کر لوں گا اس وقت تک اپنے دوش پر ابا نہیں ڈالوں گا، یا انہوں نے جو روایت لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ جو اس وقت تک نماز کے لیے اپنے دوش پر ابا نہیں سوائے نماز کی کسی اور کام کے لیے دوش پر ابا نہیں ڈالوں گا، یعنی کندھے پر اپنے ابا اس وقت ڈالوں گا کہ جب قرآن کو جمع کر لوں گا۔ اور بے انتہا کوششوں کے بعد آپ نے 6 مہینہ لگاتار، اس زمانے میں جو بہت سخت تھا کتاب کا لکھنا اور مرتب کرنا یا تعلیف دینا، اس زمانے میں انتھک کوششوں کے بعد مولا کائنات نے 6 مہینے کی لگاتار کوششوں کے بعد قرآن مجید کو ایک مصحف کی شکل ادا کر دی۔ اور ابن ندیم جیسے معروف محقق تحریر کرتے ہیں کہ سب سے پہلا مصحف جو وجود میں آیا ہے، یعنی تشکیل پایا ہے، مرتب پایا ہے، وہ حضرت علی علیہ السلام کا مصحف ہے، مصحف علوی۔ بعد میں اور بھی مصحف ہوئے ہیں، مصحف عثمانی وغیرہ کا نام سامنے آیا ہے، لیکن اور دوسرے لوگوں نے جو مرتب کیا، لیکن سب سے پہلا مصحف حضرت علی کا تھا۔ حضرت علی کے مصحف کی کچھ خصوصیات ہیں جس کے سلسلے میں اگلے درس میں بیان کروں گا، لیکن اس کا ایک اجمال، یعنی یہی کہہ دی کہ اسٹارٹ میں پیش کر رہا ہوں کہ کچھ خصوصیتیں ایسی ہیں حضرت علی کے مصحف میں جو کسی بھی قرآن میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ اس میں سے پہلی خصوصیت صرف آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اگلے درس میں مرتبط کر دوں گا بحث کو اس سے، کہ قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں اور جو سورے ہیں اسی ترتیب نزول کے ساتھ مرتب پائی ہیں قرآن مجید میں، ٹھیک ہے؟ یعنی اس قرآن میں مکی سورہ پہلے ہے، مدنی سورہ بعد میں، چونکہ نبی کی زندگی مدینے کی بات کی تھی، لہٰذا سارے سورے مکے والے پہلے ہیں، مدنی بعد میں ہیں۔ اب اس ترتیب کی وجہ سے تشریع احکام کے مراحل کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، آیات ناسخ اور منسوخ کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، اور بہت سی آسانیاں فراہم ہوتی۔ اگر قرآن ہمارے سامنے وہ ہوتا کہ جو ترتیب نزول کے اعتبار سے ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہوتا، پہلے مکی سورے ہوتے پھر مدنی سورے، لیکن بہرحال وہ قرآن ہمارے سامنے ابھی نہیں ہے۔ اور جو خصوصیتیں ہیں حضرت علی کے مصحف کی، اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔